السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مستدرک الامام حاکم، حدیث نمبر 18۔ قال اخبرنا احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن وهو بن مهدي قال حدثنا زهير بن محمد عن صالح بن أبي صالح عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه قال سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البزازۃ من الایمان، البزازۃ من الایمان، 2 دفعہ یہ جملہ دہرایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بزازت ایمان سے ہے، بزازت ایمان سے ہے۔ بزازت کا مطلب ہے سادگی، اللہ اکبر، تکلف سے پاک زندگی۔ یہ عام ہے، ہر چیز کو شامل ہے، لباس، رہن سہن، گھر، گاڑی، طرز زندگی، طرز تکلم، زندگی کے تمام شعبوں کو یہ مسئلہ شامل ہے کہ انسان کے ہر کام میں سادگی ہونی چاہیے، تکلفات سے زندگی پاک ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی حدیث سنن ابی داود میں بھی ہے، اس میں کچھ تفصیل ہے، میں وہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور ہم اپنے دروس میں یہ بات بہت زیادہ کہتے رہتے ہیں کہ ایک حدیث کو زیادہ سے زیادہ کتابوں میں مطالعہ کیا جائے، سندوں کو اکٹھا کیا جائے، متن کو اکٹھا کیا جائے، تو آپ کو شرح نصیب ہوگی۔ ایک کتاب میں متن مختصر ہے تو دوسری میں مفصل ہے، تیسری میں اور مفصل ہے، کسی میں کوئی کمی ہے، کسی میں کوئی اضافہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے ائمہ محدثین کہا کرتے تھے جب تک ہم ایک حدیث کی 30 سندوں کو اکٹھے نہیں کر لیتے ہمیں حدیث کا معنی مفہوم سمجھ نہیں لگتا۔ اور جو بھی طالب علم یہ صفت اپنے اندر اپنا لیتا ہے، ایک حدیث کا مطالعہ کرتے کرتے وہ 20-30 کتب حدیث کا مطالعہ کر جاتا ہے، اللہ کی قسم وہ کل کو محدثین کی لسٹ میں اس کا نام ہوگا۔ کون کرتا ہے مطالعہ؟ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ ابو داود میں حدیث نمبر 4161 ہے۔ سند بھی ملاحظہ فرمائیں۔ قال حدثنا النفیلی قال حدثنا محمد بن سلمہ عن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي امامه عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابي امامه رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما عنده الدنیا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحابہ کرام نے ایک دن آپ کے پاس دنیا کا ذکر کیا تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تسمعون، الا تسمعون ان البزازۃ من الایمان، ان البزازۃ من الایمان، یعنی التکہل۔ اللہ اکبر۔ کیا تم سن رہے ہو، کیا تم سن رہے ہو، بے شک سادگی ایمان سے ہے، یعنی سادگی ایمان کی دلیل ہے، سادگی ایمان کی دلیل ہے۔
اس حدیث میں بزازت کا معنی بھی بیان ہوا ہے، یعنی التکاہل۔ بزازت سے مراد سادگی ہے۔ اللہ اکبر۔ زینت کو، آرائش کو ترک کرنا ہے۔ بے جا زینت مراد ہے، بے جا آرائش مراد ہے، تکلف والی زندگی مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ، حسن درجے کی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، دیگر محدثین نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اس کی تفسیر کی طرف ہم آتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں سادگی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے۔ سادگی یہ فطرت پر، انسان فطرتی معاملات پر ہوگا تو وہ سادگی اختیار کرے گا۔ اس میں سچ ہوتا ہے، اس میں اصل حقیقت ہوتی ہے، اس میں کوئی بناؤ سنگار، کوئی دکھلاوا، کوئی جھوٹ، کوئی ملمہ سازی، کوئی دھوکہ ہوتا ہی نہیں۔ اور دوسری صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے لباس سے منع کیا ہے۔ جھوٹے لباس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کی پہنچ اتنی نہیں ہے جس لیول کا وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ آج ہم دنیا میں یہ ملمہ سازی دیکھ رہے ہیں، تکلفات دیکھ رہے ہیں، جھوٹ دیکھ رہے ہیں، جھوٹا لباس، جھوٹا تکلم، سب کچھ جھوٹا۔ اندر انسان کی کچھ ہے، باہر وہ کچھ ظاہر کرتا ہے، یہی جھوٹ ہے۔ لوگوں کو ہتھیانے کے لیے اپنا جھوٹا مقام و مرتبہ لوگوں میں، لوگوں کی نظروں میں اونچا کرنے کے لیے، میں بڑی چیز ہوں، میں بڑی شے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حالانکہ تکلفات سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تکلف کرنا گناہ ہے، سادگی اختیار کرنا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بذات خود الحمدللہ کتنے زیادہ ہم دنیا کو ملے، جس شخص کو ہم نے سادہ پایا، اللہ کی قسم اس کے ظاہر اور باطن کو ہم نے ایک جیسا پایا تقریباً۔ لیکن جن کے ظاہر میں کچھ تکلفات والی زندگی، تو وہ اسی تکلفات میں ہی الجھ کر رہ گئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ بس وہ ان کی زندگی ملمہ سازی پر، جھوٹ پر، تکلف پر، فضول زندگی ان کی ثابت ہو چکی ہے۔ خیر و برکت والے وہ لوگ نہیں ہوتے۔ آئیں ہم سادگی کو اختیار کریں۔ شادی کرنی ہے بیٹے کی، سادگی، بیٹے کی شادی کرنی ہے، سادگی، ہر کام میں سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ اس میں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ ورنہ شیطان نے تو انسانوں کو انسان رہنے ہی نہیں دیا۔ شیطان نے تو، اللہ نے انسان کو غریب پیدا کیا ہے، اب شیطان انسان کو طریقے سمجھاتا ہے بھی تکلفات والی زندگی گزار۔ اچھا موبائل تیرے پاس ہونا چاہیے، اچھی کار تیرے پاس ہونی چاہیے، اچھا پروٹوکول تیرے پاس ہونا چاہیے، اچھا جھوٹا گھر تیرے پاس ہونا چاہیے۔ یہ شیطان کی دعوت ہے لوگوں کو ہتھیانے کے لیے، ڈاکو اور بدماش بننے کے لیے۔ انسان غریب ہے، انسان کنگال ہے، مفلس ہے۔ شیطان نے اسے سمجھایا کہ لوٹنا چاہتا ہے تو اپنے معیار زندگی کو بہتر کر۔ انا للہ، یہ شیطانی تعلیمات ہیں۔ یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انسان کو ہر حال میں الحمدللہ اس پر 100% خوش رہنا چاہیے۔ سچائی والی زندگی، غربت والی زندگی، ایمان والی زندگی، اللہ کی قسم اصل یہی زندگی ہے۔ ہمیں شیطان نے غربت کا، فقیری کا ڈر ہمارے دل میں پیدا کر دیا ہے۔ تو اس شیطانی وسوسے کے پیچھے لگ کے ہم نے اپنے آپ کو تباہ برباد کر لیا ہے۔ انسان غریب ہے، اس کے پاس
لاکھوں کروڑوں کی گاڑی ہے، بھائی تو غریب ہے. ہاں وہ پھر بعد میں پتا چلتا ہے جی اس کا کاروبار ہی تھا لوگوں کو لوٹنا. اگر اچھی گاڑی نہ ہوتی تو وہ کیسے لوگوں کو لوٹتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. شادیوں کے مسئلوں میں بھی ہم تھوڑا بہت دلچسپی لیتے ہیں، چلو ہمارے کہنے پر کسی بہن بیٹی کی بھائی کی شادی ہو جائے، شادیاں کرواتے ہیں ہم. اس میں بھی اللہ کی قسم ہم نے بہت زیادہ جھوٹ، ملمہ سازی، تکلفات پر مبنی مسلمانوں کو پھنسا ہوا دیکھا. ایسا شیطان نے پھنسا دیا ہے. عمر 40 سال ہوگی ہے، عمر 35 سال ہوگی ہے، عمر 45 سال ہوگی ہے، شادی کا نام نہیں لیتے. میں نے خود جب کسی نے اظہار کیا کہ ہمارے گھر شادی نہیں ہو رہی بہن بیٹی کی، اچھا میں نے کہا بھیا آپ مجھے اجازت دیں، 100% مجھے اختیار دے دیں، میں 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی بہن بیٹی، وہ میری بہن بیٹی ہے، میں اس کی 1 گھنٹے کے اندر اندر شادی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، مجھے اجازت دیں، آپ اپنے ماں باپ سے بات کریں. پہلے رو رہا ہے، بڑے مسائل ہیں، یہ ہے وہ ہے. جب میں نے کہا بھی میں شادی کرتا ہوں، 1 روپیہ نہیں خرچہ آپ کریں گے، میں خرچہ کروں گا سارا، آپ مجھے اجازت دیں. اچھا مجھے کہتا آپ کیسے کریں گے، مجھے کہتا کیسے کریں گے، اور میں نے کہا بھئی آپ چھوڑو مجھے اجازت دیں. اچھا کہتا جی پہلے مجھے سمجھائیں. میں نے سمجھانا شروع کر دیا. میں نے کہا بھیا آپ کے محلہ میں جاؤں گا، کوئی غریب انسان، محنت مزدوری کرنے والا انسان، نمازی انسان دیکھوں گا اور اس کے ماں باپ سے بات کر کے آپ کے گھر لے آؤں گا، نکاح کر دیں گے، رخصتی کر دیں گے، کوئی خرچہ نہیں آئے گا. یہی ایمان ہے، یہی زندگی ہے، یہی شادی ہے، یہی جنت والا رستہ ہے. وہ کہتا نہیں جی نہیں جی، ہم دیکھو نا پھر ہم پیسے والے ہیں، ہمارا معیار ہے شادی کا، ایسا لڑکا ہونا چاہیے، ایسا گھر ہونا چاہیے، لڑکی کی اتنی تعلیم ہونی چاہیے. میں نے کہا بھیا 40 سال سے تو آپ ذلیل ہو رہے ہیں، یہ صفتیں آپ کو ملی کہیں نہیں، اب کیا تلاش کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو؟ اے لوگو آئیں دین کی طرف، آئیں سادگی کی طرف. اللہ کی قسم جو انسان سادہ ہے وہ ذہن کا، دل و دماغ کا بالکل سادہ ہوتا ہے، اس کی زندگی انتہائی اچھی ہوتی ہے. اپنے آپ کو سادگی میں رہنا جیئیں، رہنے کا اپنے آپ کو پابند کریں کہ میں نے سادہ رہنا ہے. انشاءاللہ ایک نئی زندگی، ایمان والی زندگی آپ کو ملے گی. بہرحال بات اور طرف چلی گئی. اللہ تعالی ہمیں سادگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے الحمدللہ الجامع الکامل سے توبہ، زہد اور تقوی کا بیان ایک کتاب شائع کی ہے. اس میں توبہ، زہد اور تقوی پر، غربت کی، فقیری کی اہمیت پر اس میں احادیث ہیں، ترجمہ وغیرہ ہم نے آسان انداز میں کر کے اس کو شائع کی ہے. یہ کتاب پڑھیں. جس کو بھوت سوار ہے امیری کا، پیسے کا، وہ یہ کتاب پڑھے. زہد پر بڑی کتابیں ہیں ائمہ محدثین کی، یہ کتابیں پڑھیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ میں تو اپنی جہنم بنا رہا ہوں، اپنی نسلوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہوں، جھوٹے پیسے کے لیے، جھوٹے جاہ و جلال کے لیے. ہمیں زہد، تقوی، فقیری کی عظمت پر مشتمل احادیث بھی پڑھنی چاہیے، اپنی نسلوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹو ہمارا راستہ یہ راستہ ہے. علامہ اقبال شاعر مشرق رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا خودی نہ بیچ، غریبی میں یا فقیری میں نام پیدا کر، نیا صبح ہو نیا شام پیدا کر. اس طرح کا شعر ہے. تو بہرحال یہ جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، اس کو ذکر کرنے کے بعد امام حاکم فرماتے ہیں قَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِصَالِحِ بْنِ ابی صالح السمان، کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صالح بن ابی صالح سمان سے حجت پکڑی ہے. یہاں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ سند حسن درجے کی ہے عبداللہ بن ابی امامہ کی وجہ سے. صالح بن ابی صالح سند کے اندر ہے. امام حاکم رحمہ اللہ نے متن حدیث کو بیان کرنے کے بعد بھی کہا ہے صالح بن ابی صالح یہ وہم ہے.
بعض راویوں کی طرف سے۔ صحیح بات ہے، اس راوی کا نام ہے صالح بن کیسان، جس طرح مسند احمد میں ہے اور زہد میں ہے 30 نمبر حدیث، صرف 30 نمبر حدیث۔ اس راوی کو صالح بن ابی صالح السمان کہنا یہ درست بات نہیں ہے، یہ صحب ہے۔ صالح بن کیسان راوی سے امام بخاری اور امام مسلم نے حجت پکڑی ہے، دونوں نے حجت پکڑی ہے صالح بن کیسان سے، جو صحیح راوی ہیں مراد۔ رہے عبداللہ بن ابی امامہ، اس کی نہ بخاری میں حدیث ہے نہ مسلم میں حدیث ہے، اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے 24,009 نمبر حدیث۔ اس میں ابن ابی امامہ نے اپنے باب سے سماع کی صراحت کر دی ہے، اور یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے 4118، اور ابو داؤد میں جیسے ہم نے ذکر کیا 4161 نمبر حدیث ہے۔ الحمدللہ۔ تو بزازہ کا معنی بھی بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر کام میں، ہر معاملے میں سادگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔